अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मोहम्मद अब्दुल खमर जो लगातार अलहदा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और केसीआर के साथ भी मिलकर लड़े हैं, लेकिन उन्हें जब समझ में आया केसीआर क्या है, इसके बाद वो अपने आप को अलग कर लिए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी की, उन्होंने बयान दिया कि SC ST BC से भी बदतर हो गई है मुसलमानों की हालत। जिस तरह से 12% रिजर्वेशन का वादा किया गया था, लेकिन 12% रिजर्वेशन अब कैसे आएगा जबकि 3 ही उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, वो भी 2 डमी हैं और एक जो निज़ामाबाद बोधन के जो शकील है वही जीतने के कुछ चांसेस है। लेकिन ये 2 चारमीनार और बहादुरपुरे के डमी कैंडिडेट हैं, इनको सिर्फ बराए नाम दिया गया है। क्या के चंद्रशेखर राव की क्या पॉलिसी है? उन्होंने सवाल उठाया के चंद्रशेखर राव की सोच पर और उन्होंने सवाल उठाया के चंद्रशेखर राव के काम पर कि जिस तरह से के चंद्रशेखर राव बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, लेकिन उनकी असलियत इसमें पता चली कि कैसे वो काम को अंजाम दे रहे हैं। जबकि 4% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी दे चुकी थी, 12% के नाम पर सिर्फ सियासत की जा रही है। और कैसे आएगा जबकि आप मुस्लिम उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए हैं आप, तो फिर असेंबली में, पार्लियामेंट में कौन आवाज़ उठाएगा? ये बड़ी साजिश के तहत काम किया गया है, आपको हमको समझना चाहिए। और केसीआर पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माँ बहनों, मैं मोहम्मद अब्दुल हक खमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और TRS का फाउंडर मेंबर, जो आज BRS में तब्दील हो गई। आज आप तमाम के रूबरू मेरा आने का मकसद ये था कि आज मुसलसिल तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो मसाजिद शहीद हो गए थे, वो शहीद होने के बाद से जो प्रोटेस्ट हुआ, आज उसका नतीजा है कि आज दोबारा उसका मसाजिद का इफ्तिताह अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक काम तो अंजाम हुआ। मेरा बोलना ये है कि मसाजिद को शहीद करना बड़ा जुर्म था, जबकि औकाफ़ी जायदाद थी, वक्फ की प्रॉपर्टी थी, बग़ैर किसी की इजाज़त के तोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन हुकूमत ने जानबूझे तरीक़े से, जानते बूझते, एक मनसूबाबंद तरीक़े से मसाजिद को शहीद की। खैर, ये प्रोटेस्ट के बाद वो आज दोबारा तामीर हुए, लेकिन उसके लिए हमारे उलमाए दीन, जिनका रुतबा बड़ा होता है, उनकी इज़्ज़त अलग होती है, उनका मुकाम अलग होता है, वो भी आजकल सियासी जमातों के पोपेट बने हुए हैं और इस तरीके से गुलामाना अंदाज में तारीफ़ कर रहे हैं मसाजिद के उलमा कि भाई मैं बता रहा हूँ, चाहे इमाम हो या आलिम हो या उलमाए दीन हो, तमाम के तमाम सियासी जमात में आके इस तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं कि पूछो मत। जबकि उनको तारीफ़ करने से पहले उनको अपने आप को पहले रिव्यू करके देख लेना चाहिए कि हम 14.5% मुसलमान तेलंगाना में हैं। हमारा परसेंटेज के हिसाब से हम कितने MLAs को, हम मुसलसिल गुज़िश्ता 10 साल में कितने MLA मिले, और ये आइंदा जो अब आने वाले इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें हमें कितने MLAs को दिया गया, हमारा मौजूदा मौक़िफ़ क्या है, ये हमको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, बताइए आप। जबकि रेड्डी 6% है, उनके 40 MLAs की लिस्ट डिक्लेयर हुई, और SC और ST के आप देखेंगे तो उनका 6% है, 6.5% है, और SC का करीब 14-15% है। दोनों को मिला के ST को आप 10 MLAs को डिक्लेयर करते हैं और SC को क्या बोलते हैं 12 MLAs डिक्लेयर करते हैं, तो दोनों के मिला के 22 MLAs। क्या हम SC और ST से भी गए गुजरे हो गए मुसलमान? क्या वो लोग क्या बोलते थे जब 22 MLAs आ सकते हैं असेंबली में, तो क्या बहैसियत मुसलमान, क्या हमारी जितनी भी गीरत है कहाँ गई? हमारे सियासी मुसलमानों की जो नुमाइंदगी करने वाले, बड़े बड़े बुलंद बांग बातें करने वाले, जो असेंबली में बड़े बड़े उठ के उछल के बड़े बड़े हमदर्दियों के मुसलमानों के ताल्लुक़ से बात करने वाले, गुफ्तगू करने वाले, वो लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? क्या ये नहीं पूछ सकते कि केसीआर साहब की तो तारीफ़ करते हैं कि केसीआर साहब का स्टीयरिंग जबकि मिसाल के तौर पर इनके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है आप नहीं पूछ सकते। मुसलमानों के आपने एक को दिया, वो भी शकील बोधन को, और 2 को पुराने शहर के डमी, जबकि आप उनके अलायंस में हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हराना तो नहीं चाहिए केसीआर साहब। केसीआर साहब के आपके एरिया में देने का मतलब क्या है? सिर्फ आपको एक डमी आदमी को देके नाम को एक 10% वोट कटाएंगे और बकाया तरीके से आपको बताने के लिए कि भाई मुसलमानों को भी 2 जगह दिए, इससे हट के तो कोई दूसरी बात होने वाली नहीं है। तो बहरहाल हम ये चाहते हैं कि आप ऐसे जगह दे के आप जिताइए जहाँ से कि मुसलमान काफ़ी मकदार में हमारा परसेंटेज है। जबकि हमारे ज़्यादा मिसाल तेलंगाना के अंदर हमारे पास करीमनगर में मुसलमान ज़्यादा है,
ہمارا بودھن میں مسلمان زیادہ ہے، ہمارے آپ کے خیال تو محبوب نگر میں مسلمان زیادہ ہے، ہمارے خیال تو نظام آباد یہ آپ کے ورنگل میں مسلمان زیادہ ہے. یہ تمام چیزوں میں اب نلگنڈا میں ہر جگہ پر ہے، کھمم میں ہے، تو تمام جگہوں پر آپ مسلمانوں کو دے کے جتا سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ آپ نے جانا بوجھے طریقے سے آپ نے ہمارے کو وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے سے دور رکھا. اور ہمیں جس طریقے سے ابو طالب رحمانی کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ مسلمانوں کو ہر سیاسی جماعت داماد ضرور بنا سکتی ہے لیکن حصے دار نہیں بناتی سیاست. وہ بات بالکل 100% صحیح ہے. میں یہ بات کہوں گا کیونکہ آپ مسلسل گفتگو میں تو بہت اچھی پیٹھی گفتگو کرتے ہیں KCR صاحب، لیکن عملی اعتبار سے زیرو ہے، زیرو. مسلمانوں کے لیے آپ کے پاس نرم گوشہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے آپ کے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے، مسلمانوں کے سامنے آپ دکھانے کے لیے آپ کا ایک ڈرامہ ہے جو آپ دکھاتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمدرد ہوں مسلمانوں. آپ کوئی ہمدرد نہیں ہے مسلمانوں. اگر آپ ہمدرد ہوتے تو آپ کے جو دیوانے حواریوں کو جو آپ کے پیچھے گھومنے والے ہیں دم چھلوں کے طریقے سے، ایسے لوگوں کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. مسلمان تو بہت سارے ہیں جو آپ کے تعلق سے جانتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. وقت آئے گا تو یہی تحریک مسلم شبان اور ہمارے تمام جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام لوگ، تمام ڈسٹرکٹ فرقے، تمام کے سامنے آپ کا چہرہ بتائیں گے کہ آپ مسلمانوں کو جب 10 سال میں نہیں دیا تو یہ دوسرا جو آپ اور 5 سال کے ٹرم کرنے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں، جو خواب دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے. کیونکہ ایک محمد علی شبیر کے مقابلے میں آپ تو وہاں پر کامار ریڈی سے آپ نے نامنیشن ڈال دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ CM کے مقابلے میں تو وہ جیتے گا نہیں. لیکن وہ نہیں جیتے گا یا جیتے گا وقت بتائے گا، وہ خیر الگ بات ہے. لیکن آپ کے پاس جو عامر شکیل کو بھی آپ دیے ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ کی نیت پہ صاف نہیں ہے. میں بولوں گا کہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی طریقے سے ہرایا جائے گا تاکہ مسلمانوں کی آواز ہی اس اسمبلی میں ختم ہو جائے. تاکہ مسلمان تو پہلے آواز اٹھانے والے ہی نہیں ہیں. جو مسلمان اٹھانے والے ہیں وہ 5-7 آدمی جو آپ کے ہیں جس کو آپ الائنس سمجھتے ہیں، جس سے آپ کا مفاد ہے، ان کو آپ لے کے چلنا چاہتے ہیں فرینڈلی پارٹی کے طریقے سے. اور کوئی نئے لوگوں کو مسلمانوں کو آپ پارٹی میں لانا نہیں چاہتے اور مسلمانوں کو آپ MLA بنانا چاہتے ہیں. اگر اسی طریقے سے رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو مسلسل جو جس طریقے سے آپ کی جو یعنی کہ سیاسی جو آپ کی جو بصیرت ہے، ایک جگہ وقت آئے گا کہ آپ کی بصیرت فیل ہو جائے گی اور لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کے آ جائے گی کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے سے BJP کر رہی ہے اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. BJP بھی وہی کر رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. BJP بھی نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے چہرے اسمبلی میں آئے، BJP بھی نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے چہرے MP بنے، تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں. اور آپ تو آپ دور کی بات ہے، آپ کی الائنس جماعت بھی وہی کر رہی ہے، مسلمانوں کو نہیں لانا چاہ رہی ہے. بلکہ اب کوشش یہ کرتی ہے MP جماعت، آپ کی الائنس جماعت کی ہوا تو اگر مسلمان اگر کہیں ٹھہرنے اگر جیتنے والے ہیں تو ان کو ہرانے کی تو کوشش کرو، وہ تو کر سکتے ہو لوگ میرے خیال سے. کیونکہ آج تک کے پورے انڈیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی الیکشن ہوا وہاں پر تو کتنے کینڈیڈیٹ کھڑے الیکشن میں کنٹیسٹ کرے، وہ آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں، تمام دنیا اس سے واقف ہے. ہم آپ کو بتانے کی ضرورت ہے نہ بولنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر آج بھی اگر ہوش میں نہیں آئیں گے مسلمان اور علماء دین جس طریقے سے پوپیٹ بن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، شرم آنا چاہیے وہ سیاسی جماعت کے وہ لوگوں کو جو مثال کے طور پہ اپنے علماء دین کو لے کے جو لوگوں کو اپنا وقار کو متاثر کروا رہے ہیں آپ لوگ تمام کو لے کے. حالانکہ علماء دین کا کام نہیں ہے سیاسی جماعت کے ساتھ آئے، بلکہ وہ صرف مذہبی اعتبار سے اگر کوئی گفتگو کی بات ہے تو اس کے حد تک رہنا چاہیے. اس سیاست میں آنا علماء دین کا کام ہے. ایسے بڑے بڑے داڑیاں رکھ لیں گے ایسے لوگ جو کہ مثال کے طور پہ سنت کے اوپر عمل کرنے والے، مذہبی عمل کرنے والے، ایسے لوگ آگے سیاسی جماعتوں میں آنا ان لوگوں کے شان کے خلاف ہے میں سمجھوں گا. اور یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے چند خیالات تھے کہ آئندہ آنے والے کورس آف ایکشن میں الیکشن کا جو رہے گا اس میں آپ کو اور ہم کو ہوش میں آنا ہے. اور جو بھی سیاسی جماعت حصہ لینے کی حیثیت آ رہی، جو سیاسی جماعت اگر ہمارے مفاد کے لیے جس طریقے سے ان کا جو 80 کا جب 6% تھا تو 10% ہو سکتا تھا اور 4 سے ہمارا 10% نہیں ہو سکتا تھا، 12% کی بات کر رہی تھی، جبکہ ان کے ہاتھ میں اور 6% ہے، نہیں دینا چاہے. تو اس طریقے سے ہمارے کو آج بھی نہیں دینا چاہ رہیں گے اور کل بھی نہیں دیں گے. اور یہ صرف خوش کریں گے کہ بھئی یہ آج تک کہ آپ دیکھیے جب تک کہ جو بھی اسکولس ہے پرائمری اسکول ہے اس کے اندر جتنے بھی اساتذہ کس کے ہیں، کون سی کمیونٹی کے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو آپ اس کے اندر اپوائنٹ کرنا چاہیے تو نہیں ہے. تمام کے تمام پورے کے پورے معاملے بڑا اسکیم چل رہا ہے وہ بھی. اور اس ساتھ مسلمان جتنے بھی جہاں پر بھی ہیں ملازمت میں نہیں ہے. آپ کے پاس کئی جگہ پر خالی ہے جہاں آپ چیئرمین دے سکتے تھے، MLCs نہیں ہے آپ کے پاس. پہلے 2014 میں 6 MLCs تھے، آج کتنے MLCs ہیں آپ کے پاس؟ 1 MLC اور 1 MLA. اور کہاں ہے
آپ کے 14 سے آپ کے 10 سال آپ کے کارناموں میں جو آپ نے وعدے آپ نے کیے تھے، ہم نے نہیں کیے تھے. آپ نے کہا تھا کہ ہم کمسٹریٹ بنائیں گے، آپ نے ہی کہا تھا کہ ہم جوڈیشری پاور دیں گے، آپ نے ہی کہا تھا کہ ہمارے تلنگانہ میں نوابوں کا نظام سرکار کا دور تھا، نوابوں کی ایسی زندگی گزارتے تھے. اب جب تلنگانہ آئے گا تو نوابوں کی زندگی گزاریں گے. یہ نوابوں کی زندگی کا طریقہ مسلمان کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. نہ آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ ہمارے کو انصاف کے لیے آپ ہمارے کو کیا بولتے بولنے کے بعد بھی آپ عمل کرنے والے نہیں ہیں، نہ آپ تو سننے والے. لہٰذا یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ بھی اور ہم بھی تمام ہوش میں آنا ہے، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں ہم کو کس طریقے سے حصہ لینا ہے اور کس طریقے سے کام کرنا ہے یہ وقت بتائے گا. اور انشاءاللہ ہم بھی ڈسٹرکٹ نکلیں گے اور سچائی جو ہے وہ تمام عوام کے سامنے لائیں گے، عوام کو فیصلہ کرنے کے لیے مجبور کریں گے کہ جو صحیح ہے اس کے اوپر فیصلہ کرو. السلام علیکم.